وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله صلى الله على النبي صلى الله على النبي الأمي وآله وسلم. الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله. انتہائی عزتوں کے قابل میرے معزز اور میرے محترم سامعین، وابستگان دامن طریقت اور بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت پیکر اخلاص و وفا رونق بزم اتقیا قاسم فیضان مہدوی و نیروی حضرت خلیفہ پیر محمد بشیر صدیقی نقشبندی مجددی سجادہ نشین آستانہ عالیہ سالک آباد شریف ڈڈیال آزاد کشمیر، پیکر خلوص و وفا عالی مرتبت عزت مآب محترم المقام پیکر اخلاص و محبت پیر طریقت حضرت صاحبزادہ محمد آصف صاحب نقشبندی آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سراجیہ جدالہ شریف، قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ قمر صاحب، اور آج کی اس بزم نور و سرور اور عرس مبارک کے میزبان پیکر اخلاص صاحب صدق و صفا پیکر وفا جناب خلیفہ محمد نواز نقشبندی صدیقی اور عالی مرتبت فخر و سعادات مرد درویش جناب سید اکبر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صاحبزادہ پیکر خلوص و محبت جناب صاحبزادہ محمد منیر صدیقی نقشبندی سالک آباد شریف، اور میرے ہم سفر خلیفہ محمد نذیر صاحب، اللہ کریم ان کو سلامت رکھے، اسلام آباد سے خلیفہ صوفی محمد افسر صاحب جو میرے ہم سفر ہیں، جو رات کی تنہائیوں میں حضور شیخ العالم کی خدمت پہ معمور رہا کرتے تھے، اور حضور غزنوی سرکار کے خلیفہ اول پیر فیض محمد صاحب کے لخت جگر جناب صاحبزادہ نور الحق صاحب اور میرے ہم سفر محمد مسعود صاحب اور دیگر وابستگان دامن طریقت، چند گزارشات آپ حضرات کی سماعت و محترم یاسین صاحب. بڑا پرفتن دور آ گیا ہے، بڑا خطرناک دور آ گیا ہے، اور دجالی فتنے اب دن بدن زور پکڑتے جا رہے ہیں اور اس کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے. اس دور میں، اس سوشل میڈیا کے دور میں، یہ ایک ہتھیار ہے اور ایک اسلحہ ہے استعمال کرنے کے لیے، لیکن اس سوشل میڈیا سے ڈرنا کوئی کمال نہیں ہے اور سوشل میڈیا سے دور ہونا بھی کمال نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب سوشل میڈیا کے ذریعے وہ اپنے باطل نظریات پھیلاتے ہیں تو آپ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا حق باطل پھیلائیں نا، اپنے حق اور حقیقی عقائد کو پھیلانا شروع کریں. وہ ایک وار کرتے ہیں، آپ دو وار کریں، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا سے متاثر ہونا نہیں، سوشل میڈیا کو متاثر کرنا ہے.
اس سے متاثر ہونا نہیں، اس کو متاثر کرنا ہے، اور ان علماء سے سبق لینا نہیں، اپنے علماء و مشائخ سے سبق لے کر انہیں سبق سکھانا ہے۔ ہم آندھیوں کے ساتھ چلنے والے نہیں، آندھیوں کا رخ بدلنے والے ہیں۔ کوئی مفتی ہو یا قیمتی ہو، سستا ہو یا مہنگا ہو، آپ نے ایک بات تو نوٹ کر لی نا، میں کہتا ہوں یقین جانے یہ اچھا ہو رہا ہے، یہ کھل رہے ہیں، یہ اچھا ہو رہا ہے، یہ کھل رہے ہیں، ان کے عقیدے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ہم جو پیٹ رہے تھے تو جو نہیں مان رہے تو آج دیکھ لو نا۔ قبلہ پیر صاحب نے جواب دیا، اس کے ایک جواب نہیں، اس کے لاکھوں جواب ہیں قرآن کا۔ ارے اس کو علمی جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اس طرح کا اعتراض کرتا ہے مجھے تو اس کے کفر پر شک نہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے آیتیں صحیح نہیں، تو پھر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کدھر جائے گا؟ رب فرماتا ہے ہم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، تو آج تو ٹھیک کر رہا ہے تو یہ قرآن اللہ کی ذمہ داری کدھر گئی؟ پھر جن لفظوں کو تو ٹھیک کر رہا ہے تو میں تجھے اب دنیا طریقت سے جواب دیتا ہوں۔ ارے جن لفظوں کو تو ٹھیک کرتا پھر رہا ہے نا، میرا رب جب بولتا ہے تو لفظ ہی نہیں ہوتے، میرا رب جب بولتا ہے شد مدیں ہی نہیں ہوتی، وہاں گرامر نہیں چلتی، وہاں رب جو کہہ دے وہی۔ اور پھر ایک بات سنو، عقیدہ اس بات کو کہتے، اسی لیے میری تقریروں میں کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب عقیدہ لینا ہو مت کسی درگاہ پر جاؤ، مت کسی پیر کے پاس جاؤ، مت کسی مولوی کے پاس جاؤ، مت درگاہ پر جاؤ، مت درس گاہ پر جاؤ، مت امام بارگاہ پہ جاؤ، جب بھی عقیدہ لینا ہو تو سیدھے صحابہ کے پاس جاؤ۔ علم مصطفیٰ کو جانا ہے تو صحابہ نے جانا ہے۔ سنیے 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 سنیے، عرفات کا میدان ہے، سرکار خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ سے پوچھا بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ ارے جتنے جمے پلے انہوں نے پتہ نہیں سی کہ عرفات ہے، لیکن سب نے یک زبان کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ جواب تو یہ ہے، جواب تو یہ ہے، عرفات کے لیے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ مکے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس شہر کا کیا نام ہے؟ ابو بکر کو پتہ نہیں تھا، عمر کو پتہ نہیں تھا، عبد الرحمن بن عوف کو پتہ نہیں تھا جو اسی شہر میں بوڑھے ہوئے، انہیں پتہ نہیں تھا یہ مکہ تھا۔ ادھر بھی انہوں نے کہا اللہ اور رسول بہتر جانتا ہے۔ اس کا مطلب ہے شدے مدے گرامر نہیں جانتی چلتی، جو خدا اور اس کا رسول کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، تمہیں اپنی گرامر ان کے ماتحت کرنی ہوگی۔ نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور پھر تو اس پر اعتراض اٹھاتا ہے کہ وہ ان پڑھ تھے، انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم۔ رب کائنات فرماتا ہے سونیا حکمتاں والے تے علم والے رب نے تینوں قرآن پڑھایا، تو جسے خدا پڑھائے، پڑھانے والا خدا ہو، پڑھنے والا مصطفیٰ ہو، پڑھایا جانے والا قرآن ہو، وہاں کسی کو پر مارنے کی جرت کدھر آتی ہے؟ حضرات محترم، لہٰذا یہ باتیں میں ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، اس لیے کہ ان کی قیمت بڑھتی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کو اتنی اہمیت نہ دو، البتہ دیکھتے جاؤ کس طرح کھل رہے ہیں، دیکھتے جاؤ کس طرح کھل رہے ہیں، اور آخر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ حق پر درویش ہی تھے، فقیر ہی تھے، میزاروں والے ہی تھے، یہ آخر میں آپ کو پتہ چلنا ہے۔ قد افلح من تزکا، لوکی آکھن، یہ شیر دی ان گہرائی تک جائے ہو، یہ سارے کا سارا تصوف اس میں ہے۔ لوکی آکھن مجذوب و مینو، لوکی آکھن مجذوب و مینو، جو جد دا بنایا محبوب و تینو۔ لوکی آکھن مجذوب و مینو، جد دا بنایا ہے محبوب و تینو۔ اور مجذوب وہ ہوتا ہے جس کے لیے یہ تصور قائم ہو جائے کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اس پر سردی اثر نہیں کرتی، اس پر گرم اثر نہیں کرتی، یہ ننگے پاؤں بھی چل لیتا ہے، یہ ننگے بدن بھی چل لیتا ہے، یہ پھٹے کپڑے بھی پہن لیتا ہے، یہ سوکھا ساڑا بھی کھا لیتا ہے، ملے تو کھا لیتا ہے، نہ ملے تو صبر کر لیتا ہے۔ مجذوب ہوتا ہے کہ جس کو لیٹنے کے لیے بستر نہ چاہیے ہو، رہنے کے لیے چھت نہ چاہیے ہو، جو گلیوں میں آوارہ ہو جائے اور دنیا کی نظروں میں دیوانہ ہو جائے، لوگوں کی نظروں میں دیوانہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا غلام ہونے کے لیے عقل کا تابع نہیں، رسول کا تابع ہونا پڑتا ہے،
رسول کے تابع ہونا پڑتا ہے، وہاں عقل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ایک بات اور، یہ ایتھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نے نا، یہ میرا جملہ سمجھو کہ دین میں عقل کو دخل نہیں ہے، نبی کے حکم کا سارا دخل ہے، نبی کے حکم کا سارا دخل ہے، عقل کا دخل دین میں نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے حضرات محترم، قد افلح من تزکا، حضرات محترم اس انسان کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا، یہ ساری کائنات اس کو اللہ نے وجود عطا فرمایا، سورج بنایا، چاند بنایا، زمین بنائی، آسمان بنایا، ہوائیں بنائیں، فضائیں بنائیں، خلائیں بنائیں، پرندے بنائے، چرندے بنائے، درندے بنائے، جانور بنائے، فرشتے بنائے، جنات بنائے، انسان بنائے۔ تو ایک بات یاد رکھو، سب کو مخلوق کہا ہے، اے بندہ مومن ایک تو ہے جسے رب کہتا ہے تم مخلوق بھی ہو محبوب بھی ہو، تم مخلوق بھی ہو محبوب بھی ہو۔ میرے دوستو، تعلق روحانی جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو کہ جن کی روح پاک ہو جاتی ہے، جن کے خیالات پاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کر لیا، فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کر لیا۔ تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ آؤ میں ایک درویش کی الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ کو کسی میں عیب نظر آئیں یا آپ کو کوئی عیب بتائے تو اپنے وجود میں اس عیب کو ڈھونڈو، اپنے وجود میں اس عیب کو ڈھونڈو۔ اب میں آپ کو تزکیے کا ایک وظیفہ دیتا ہوں، اس عیب کو اپنے جسم میں ڈھونڈو، اپنے کردار میں ڈھونڈو، اپنے آپ میں ڈھونڈو۔ اگر عیب نہ ملے تو شکر کرو، عیب نہ ملے تو شکر کرو، عیب ملے تو اسے دور کرو، اور اس کے دور کرنے کا طریقہ نہ سمجھ آئے تو پیر کے پاس جاؤ۔ تو اپنے آپ پر غور کرو، عیب نظر آئے تو دور کرو، نہ نظر آئے تو شکر کرو، اور صوفیاء اسے تلاوت الوجود کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ٹرم ہے تلاوت الوجود، یہ وجود کی تلاوت ہوتی ہے، اپنے وجود کی تلاوت کیا کرو جہاں۔ اور اگر اس مفتی نے وجود کی تلاوت کی ہوتی نا تو تلاوت قرآن میں اسے کوئی رکاوٹ نظر نہ آتی۔ ایک بات اور یاد رکھیں، اس حالات حاضرہ کے پیش نظر اب بڑے بڑے علم کے دعوے دار فیلڈ میں اتر رہے ہیں، لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ علم حقیقت میں کیا ہوتا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر دہرائے دیتا ہوں۔ میں آپ کو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، اب بڑا پرفتن دور آ گیا ہے، اب جو گزارشات ہیں نا وہ جدید تقاضوں کے مطابق، یہ زمانہ کا تقاضا ہے کہ جدید تقاضے کے مطابق آپ کو حالات سے آگاہ کیا جائے۔ علم بذات خود منزل نہیں ہے، اور ایک بات اور بھی بتاؤں، علم بذات خود کمال بھی نہیں ہے۔ اب یہ جملہ نوٹ کرو، آپ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ اس نے کیا کہا۔ علم کمال نہیں ہے، ہتھیار ہے۔ علم کمال نہیں ہے، ہتھیار ہے۔ اب کمال کیا ہے؟ ہتھیار کا درست استعمال کرنا کمال ہے۔ علم ہتھیار ہے، کمال نہیں ہے۔ ہتھیار کا درست استعمال کرنا کمال ہے، اور درست استعمال کرنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہوتی، رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ ورنہ سنو، تلوار کافر بھی چلاتا ہے، تلوار مومن بھی چلاتا ہے، اس کی تلوار سے بھی انسان ہلاک ہوتا ہے۔ کافر کی تلوار سے بھی انسان قتل ہوتا ہے، مومن کی تلوار سے بھی انسان قتل ہوتا ہے۔ یہ قتل ہونے والا بھی انسان ہے، وہ قتل ہونے والا بھی انسان ہے۔ اب جو کافر کی تلوار سے قتل ہوا، مومن، اب یہ جملے سمجھیے، جو مومن کی تلوار سے قتل ہوا وہ ہلاک ہوا، اور
جو مومن کی تلوار سے قتل ہوا وہ ہلاک ہوا، جو کافر کی تلوار سے قتل ہوا وہ شہید ہوا، اور شہید وہ ہوتا ہے جسے دیدار عطا ہو۔ تو اب نوٹ کرو، تلوار کا وار نہیں دیدار شہید کرتا، تلوار کا وار نہیں شہید کرتا، ورنہ وار کافر کا بھی تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے وار نہیں شہید کرتا، دیدار شہید کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان نیروی، فیضان نیروی، حضرت قبلہ پیر محمد شمس العارفین صاحب، جیوے جیوے۔ اس کا مطلب ہے کہ تلوار کا دھنی ہونا بھی کمال نہیں، تلوار کا دھنی ہونا بھی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ تیری یہ دھن اور تیرا یہ فن استعمال کس کے حکم پر ہو رہا ہے اور استعمال کس طرف ہو رہا ہے۔ اگر رسول کے مقابلے میں آئے گا تو تیرا یہ فن نہیں ہے، تیرا یہ ظن باطل ہے، یہ فن نہیں، یہ باطل ظن ہے۔ اور اگر رسول اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو یہ پھر فن نہیں، یہ اللہ کے قریب ہونے کا ظن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کمال نہیں ہے، علم ہتھیار ہے، اس کا درست استعمال کمال ہے۔ اور سنیے، اب میں اس پر آپ کے لیے ایک بات بھی پیش کرتا ہوں، میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں پچھلی گفتگو میں بھی، کہ جب مکے میں سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، یہ وہ باتیں جو آپ نے ابھی ذہن میں بٹھانی ہے، چونکہ ابھی اور بھی بہت فتنے آئیں گے، چونکہ آخری زمانہ آ گیا ہے اور ایمان کی بربادی کا وقت۔ اور ایک بات یاد رکھو، ایمان بچانے کا طریقہ بھی سنتے چلے جاؤ، یقین جانو اب اس دور میں ایمان نہ علم سے بچ سکتا ہے، نہ عمل سے بچ سکتا ہے، نہ کردار سے بچ سکتا ہے، نہ نمازوں سے بچ سکتا ہے، نہ روزے سے بچ سکتا ہے، نہ حج سے بچ سکتا ہے، نہ زکوٰۃ سے بچ سکتا ہے۔ یہ ایمان کو تقویت تو دے سکتے ہیں، بچا نہیں سکتے۔ ایمان اگر بچ سکتا ہے تو صرف محبت رسول کے صدقے بچ سکتا ہے۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ کوئی جذباتی بھڑک نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کیوں کہا، سنیے، محبت عقل اور احساس پر قبضہ کرتی ہے، محبت عقل اور احساس پر قبضہ کرتی ہے، ورنہ کیسے مجنوں بننے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کیسے مجنوں بننے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے میری بات سنیے، جب محبت ہو جاتی ہے تو احساس پہ قبضہ ہو جاتا ہے، جب احساس پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر عقل بغاوت نہیں کرتی بلکہ محبوب محبت کی گرفت میں آ جاتی ہے، اور محبت جو ہے محبوب کی تابع ہو جاتی ہے۔ تو جس کا محبوب مصطفیٰ ہوگا، تابع مصطفیٰ کے ہوگی، تو پھر رب فرماتا ہے نا، جو مصطفیٰ کا تابع ہو گیا اس کے لیے انعام یہ ہے، یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اب سنو، جب سرکار نے اعلان نبوت کیا نا تو مکہ جو تھا نا، یہ کوئی چٹیل میدانوں کا نام نہیں تھا، چٹل مکہ صرف صحراؤں کا نام نہیں تھا، بے آب و گیا آبادی کا نام نہیں تھا، بلکہ مکہ وہ شہر تھا جس میں دنیا بھر کے دانشور رہتے تھے۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں تاریخی بات بتا رہا ہوں، وہ کس حوالے سے کہ مکہ ایک ایسا مرکز تھا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ جہاں بھر کے قافلے مکے آتے تھے، تاجر، حتیٰ کہ ہندوستان کے تاجر بھی مکہ جاتے تھے۔ بابر رتن ہندی ایسے تو نہیں پیدا ہوا نا، تاجر مکے سے، ہندوستان سے بھی مکے جاتے تھے، یمن کے تاجر بھی جاتے تھے، شام کے، عراق کے، ہر طرف سے تاجر مکے جاتے تھے۔ شرق کا قافلہ غرب جائے یا غرب کا شرق جائے، پڑاؤ مکے میں ہوتا تھا، لہٰذا دنیا کی تمام معلومات مکے میں تھی، ہر طرح کی تجارت مکے میں تھی، معیشت مکے کی مضبوط تھی، تلوار کے دھنی مکے میں تھے، جنگجو مکے میں تھے، شعراء مکے میں تھے، ادیب مکے میں تھے، تاجر مکے میں تھے، فلسفر مکے میں تھے، علم مکے میں تھا۔ ادھر کے شعراء کے کلام جو ہوتا تھا نا، اس کا کوئی توڑ ہی نہیں کر سکتا تھا سوائے قرآن کے، سوائے قرآن کی ان کا کوئی توڑ نہیں کر سکتا تھا۔ ان دانشوران مکہ کی ایک مجلس ہوتی تھی،
جس میں عتبہ، شیبہ، ابو بکر، ابو لہب، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق جیسے لوگ اس مجلس مشاورت، اور اس مجلس مشاورت کا جو امیر تھا نا، یا اس بھی اسمبلی یا اس سینٹ کا جو چیئرمین تھا نا، عمر بن حشام ابو جہل تھا، ابو الحکم تھا۔ اتنا بڑا دانشور کہ ابو الحکم عرب جیسے اس پڑھے لکھے معاشرے میں، ان دانشوران مکہ میں اسے حکمتوں کا باپ کہتے تھے، لیکن آج تاریخ اسے ابو جہل کہتی ہے۔ وہ ابو الحکم سے ابو جہل بنا، وہ جہالت کا باپ بنا، ابو جہل بنا۔ حکمتوں کے باپ سے جہالت کا باپ بنا۔ اب علم تو تھا لیکن جہالت کا باپ کیوں بنا؟ اس کا مطلب یہ جتنا بڑا عالم ہو، حکیم ہو، فلاسفر ہو، دانشور ہو، اگر نبی کو نہ پہچان سکے تو جاہل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، تاجدار ختم نبوت۔ اور دوسری طرف دیکھیں، ایک طرف یہ ہے اور دوسری تو بالکل ان پڑھ، پھٹی ہوئی ایڑیاں، پھٹے ہوئے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، نسل میں ادنا، غریب الوطن، غریب النسل، کوڑیوں کے بھاؤ بک رہا ہے، جوتیوں میں بٹھایا جا رہا ہے، کوڑوں سے اٹھایا جا رہا ہے، گلیوں میں بیچا جا رہا ہے، نفرت سے دیکھا جا رہا ہے، اور دوسرے کو عزت دی جا رہی ہے، تخت پہ بٹھایا جا رہا ہے، عزت دی جا رہی ہے۔ ایک نے پہچان لیا، ایک نے نہیں پہچانا۔ جو نہیں پہچان سکا حکمتوں کی دنیا سے نکل کر جہالت کے اندھیروں میں چلا گیا، اور جس نے پہچان لیا کوڑیوں کے بھاؤ بکتا بلال مؤذن رسول بن گیا۔ اور اتنا بڑا مؤذن رسول اور اتنا بڑا حکیم بنا، اتنا بڑا علم والا بنا کہ آج بڑے سے بڑا دانشور بھی مرتے وقت لرز رہا ہوتا ہے، اور بلال کہتا ہے مجھے نہلایا بھی جائے، مجھے کنگھی بھی کی جائے، مجھے سرما بھی لگایا جائے، مجھے سونے کپڑے پہنائے جائیں۔ لوگ کہتے ہیں بلال نزاع کے عالم میں تو لوگوں کو اگلی فکر ہوتی ہے، تو سنورنے جا رہا ہے، تیرا تو وقت مرنے کا آ گیا ہے۔ تو بلال نے کہا ارے خوشبخت تجھے کس نے کہا ہے بلال مرنے جا رہا ہے؟ بلال تو یار سے ملنے جا رہا ہے۔ اب میری باتیں سمجھنے کی کوشش کرو کہ نسبت رسول نے کتنی بلال کی آنکھیں کھول دی، کتنا علم عطا کر دیا، کتنی حکمت عطا کر دی، کتنی دانائی عطا کر دی کہ وہ موت جسے لوگ ہلاکت سمجھتے ہیں، بلال اسے مصطفیٰ سے ملاقات کا راستہ سمجھ رہا ہے۔ اس لیے اس دور میں اگر ایمان بچانا ہے تو صوفیاء کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور ایک بات یاد رکھو، ایک کسب ہوتا ہے، ایک کسب ہوتا ہے، اور کسب والا اپنی دانش پہ، کسب والا اپنی محنت پہ، کسب والا اپنے سورے بازو پہ، کسب والا اپنی قوت رفتار پہ، کسب والا اپنی قوت سماعت پہ، کسب والا اپنی قوت بصارت پہ، کسب والا اپنی قوت گفتار پہ، کسب والا اپنی قوت فکر پہ، کسب والا اپنی قوت دانائی پہ، کسب والا اپنی دانش و حکمت پہ گھمنڈ کیا کرتا ہے، اور کرم والا یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ چھوڑ کر یار کی نظروں کے سہارے رہا کرتا ہے۔ تو یار کے نظروں کے سہارے جو رہتا ہے پھر اس پر نظروں کا پہرا لگ جاتا ہے، اور جس پر نظروں کا پہرا لگ جاتا ہے اس کا مال چوری نہیں ہوتا، اس کا مال چوری نہیں ہوتا۔ آج سنو، ارے بڑے بڑے مفتی بچ گئے ہوتے اگر کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوتا۔ امام فخر الدین رازی تفسیریں لکھنے والے، حدیثوں کی شرح کرنے والے، علم کا نور پھیلانے والے، نجم الدین کبریٰ کا دامن تھام لیا، نجم الدین کبریٰ کا دامن تھام لیا۔ نجم الدین کبریٰ میں خادم کے نکلے ہوئے ہیں، اور خادم کو کہتے ہیں کہ بڑا المناک لمحہ ہے۔ کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرے آقا کریم کی امت کا ایک جید عالم، اس کا ایمان خطرے میں ہے، حالت نزع میں ہے، اور اس کا ایمان خطرے میں ہے، اور وہ بڑا پریشان عالم میں ہے۔ ارے اسی لیے کہتے ہیں نا خادم سیانے ہون نا،
تو پیران دی عزت محفوظ رہندیاں. خادم بگڑ جائے نا تو پیران دی عزت نہیں رہن دیندا. لہذا یہ خادم جڑے نا انہوں نے چنیا بھی احتیاط نہ کرو تو خادم بھی تسی بھی محتاط رہا کرو, چمچہ گیریاں نہ کریا کرو. تو حضرات محترم سنیے, خادم سیانہ تھا نا, خادم سیانہ تھا نا. میں ان پنجابی کہنے لگا اپنی دیسی زبانی انہیں آکھیا اگر ایک بندے دا ایمان لٹدا پیا تو اڈے نبی دی امتی ہے, تو اڈے آقا دا امتی ہے, ایمان لٹدا پیا تے تو اڈے کمال کیڑے تھیاڑے استے رکھے ہیں نا, تو اڈیاں کرامتاں کیڑے تھیاڑے استے ہیں, تو اڈی اللہ دے نال یاری کیڑے تھیاڑے کام آسی, بچا لو نا. ختم نبوت تک تب تک پیرا ہوتا رہے گا. اب دیکھ لو نا, شاہی دسترخوان کے ٹکڑے کھانے والوں اور فقیروں میں فرق ہوتا ہے نا. چیف نے کہا تھا کہ تجھے اگر عدالت میں اندر آنے کا طریقہ نہیں آتا تو اندر کیوں آئے ہو؟ تو درویش نے جواب دیا نا, تمہیں ختم نبوت پر پیرا دینا نہیں آتا تو اس کرسی پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو حضرت نجم الدین کبرا نے چلو پانی کا بھرا نا. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ ادھر نزاع کا عالم تھا امام فخر الدین رازی پر, اور شیطان حاضر ہوا. اس نے کہا کہ توحید پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے ایک دلیل دی, اس نے توڑ کے 360 دلائل دیے. شیطان ہر دلیل کی رد کرتا گیا. اب سنو نا فقیر کی وار. علم اور فقر میں یہ فرق ہوتا ہے. علم میں اور فقر, علم بری چیز نہیں, علم بری چیز نہیں, پیالہ برا نہیں ہوتا. ساقی کا کام ہے کہ وہ کیا دے رہا ہے, اور جو پینے والا ہے اس کا کمال ہے کہ وہ کیا پی رہا ہے. پیالے کا قصور نہیں ہوتا, علم پیالہ ہے. اب پیالے میں دودھ پیو تو آپ کی مرضی, شراب پیو تو آپ کی مرضی, پیالے کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کیا تھا کہ 360 دلائل دیے نا, تو اب مرد درویش دیکھو, اس نے پانی پھینکے نا, پانی پھینکا تو سیدھا جا کے ان کے منہ پہ لگا اور آواز بھی گئی. انہوں نے کہا فخر الدین رازی دلائل کیوں کہتا ہے؟ سیدھا شیطان کو کہہ دے کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں. اب یہ سبق علم نہیں سکھاتا, یہ عشق سکھاتا ہے. یہ سبق عشق سکھاتا ہے. ہاں پھر کہو, ایک بار پھر کہو, ہاں پھر کہو, ایک بار پھر کہو دیوانہ مجھے, صدقے جاؤں اس پہچان کے, کیا خوب پہچانا مجھے. کہو ایک بار پھر, ہاں کہو, ہاں ایک بار پھر کہو, ہاں کہو ایک بار پھر کہو دیوانہ مجھے, صدقے اس پہچان کے, کیا خوب پہچانا مجھے. دیوانوں کی بات ہی الگ ہوتی ہے, دیوانوں کا طریقہ ہی الگ ہوتا ہے. اب دیکھو نا, یہ عشق کی کیفیت تھی نا, ایک عشق کی منزل تھی نا. ایک عاشق ہے, عاشق کہتا ہے سونیاں جے میرے کول ہوئے ہیں تے میں کنگھی کراں, تیرے بال دھوواں, تیرے پیر دباواں, تیرے استے سیج وچھاواں, تیریاں میں خدمتاں کراں. تو سمجھانا والے نے سمجھایا کہ ایویں نہیں کہی دا, او دی کنگھی نہیں ہوندی, او دے پیر نہیں دبائی دے, اور جس تے سیج نہیں وچھائی دی. آواز آئی موسیٰ تسی ہوراں نوں پڑھاؤ, اے مینوں ایویں چنگا لگدا ہے. سمجھو کہ نہیں؟ محبت, اس لیے محبت کی دنیا میں آؤ. یہ طریقت محبت کی دنیا ہے, یہ طریقت پیار کی دنیا ہے. ہاں کہو ایک بار پھر کہو دیوانہ مجھے, صدقے جاؤں اس پہچان کے, خوب پہچانا مجھے. ٹھیک ہے نا. عقل وچاری نو کی پتا, عقل وچاری نو کی پتا. ویسے یہاں جو اصل شاعر نے کہا ہے نا, وہ کہا ہے ملنا وچارے نو کی پتا. یہ تو میں لحاظ کر رہا ہوں, یہ تو میں لحاظ کر رہا ہوں, ورنہ اس نے کہا تھا ملنا وچارے نو کی پتا, قبلہ تین پہلے کہ یار دے نین پہلے. سمجھو کہ نہیں؟ ان لوگوں کو کیا پتا ہے, جس نے قرآن ورق پہ پڑھا ہو وہ قرآن کو کیا جانے گا. قرآن تو وہ جانتا ہے جس نے مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑھا ہو, جس نے قرآن مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑھا ہو. تو حضرات محترم,
اللہ کے ولیوں سے تعلق جوڑ کے رکھو، نسبتیں جوڑ کے رکھو، نسبتیں جڑی رہیں نا، نسبتیں جڑی رہیں تو پھر دیکھو جب نسبت بدلتی ہے نا تو تاثیر بدل جاتی ہے، تاثیر بدل جاتی ہے، اور جب تاثیر بدلتی ہے نا تو قیمت بدل جاتی ہے، جب تاثیر بدلتی ہے تو قیمت بدل جاتی ہے۔ اب تاثیر کیسے بدلتی ہے؟ کپڑے کا کام ہے تن ڈھانپنا، گولی نہیں روک سکتا، یہ تن ڈھانپے گا یا سردی روکے گا، گولی نہیں روک سکتا، موت کو نہیں روک سکتا، لیکن یہی کپڑا جب تن یوسف سے لگتا ہے تو یعقوب کو بینائی عطا کر دیتا ہے۔ کپڑے کی نسبت بدل گئی، تاثیر بدل گئی، تاثیر بدل گئی تو قیمت بدل گئی۔ اب قیمت کیسے بدلتی ہے؟ پہلے بلال کوڑیوں کے بھاؤ بکتے تھے، جب بارگاہ رسول میں بکے نا تو اب قیمت بدل گئی، اب قیمت بدل گئی۔ جب مار مار کے تھک گئے نا تو پھر آخر میں کہنے لگے بلال تو نہیں باز آتا، پھر آؤ تمہیں تو مکے کی جس بچی کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا تجھے اس سے شادی کرا دیں گے، اس عقیدے سے باز آ جا۔ جب نہیں مڑے تو پھر کہنے لگے ہم اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں تو باز آ جا۔ جب نہیں آئے تو کہا تمہیں پہلے جوتیوں میں بٹھاتے تھے اب اپنے برابر بٹھائیں گے تو باز آ، تو بلال نے کہا نہیں باز آتا، اس لیے اب بلال کہاں بکا؟ مدینے میں یا نبی کی گلی میں۔ کہاں بکا؟ نبی کی گلی میں۔ وہاں بلال بکا ہوتا تو بے قیمت ہو گیا ہوتا، یہاں بلال بکا، اب قیامت تک بلال کا ریٹ لگانے والی کوئی ماں بچہ جن ہی نہیں سکتا، کوئی ریٹ لگانے والی۔ ایک نے کہا کہ ریٹ تو پھر بھی لگا ہی تھا نا۔ میں نے کیا لگا تھا؟ اس نے کہا ابو بکر نے بھی تو خرید کے لے کے گئے تھے نا۔ میں نے کہا، میں نے پھر بلال سے پوچھا اے بلال آپ تو کبھی بکے نہیں تو یہاں کیوں بکے ہو؟ تو یہاں بھی تو بکے ہی ہو، تو جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ دنیا وجدان میں جا کر میں نے روح بلالی سے پوچھا کہ اے بلال یہ شعر آپ پر تو صادق نہیں آتا کہ جب تک بکے نہیں تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ بلال آپ تو بکتے آئے ہو، آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جب تک کوئی بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کے انمول کر دیا؟ تو روح بلالی نے جواب دیا ارے خوشبخت سن لے، تو نبی کا امتی ہے مگر سن لے، آج تک بلال کا جسم بکتا آیا، دل تو آج بیچا ہے۔ حق اللہ ہے، 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 اللہ ہے۔ حضرت قبلہ پیر محمد شمس العارفین صاحب آستانہ عالیہ نہریہ شریف، جیوے جیوے۔ ایک ریڑی والا سنگترے بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا چنگے سنگترے۔ ادھر سے ایک فقیر اپنے درویشوں کے ساتھ گزر رہا تھا نا تو ان پر وجد طاری ہو گیا، وہیں پہ رقص شروع کر دیا، وہیں پہ وجد طاری ہو گیا۔ ملا کوے پھر کہہ دوں اجازت ہے؟ ملا کوے نماز میں ڈرتا ہوں دل سے کہ اپنے آپ کو روک لیتا ہوں مگر دل کی دھڑکن نہیں رکتی، دل کی دھڑکن نہیں رکتی۔ میں اپنے آپ کو روک لیتا ہوں، سانسوں کی تسبیح نہیں رکتی، میں سجدے میں ہوتا ہوں، دل دھمال میں ہوتا ہے۔ تو پھر ملا آنکھیں نماز، میں آنکھیں دھمال، ملا آنکھیں عبادت، میں آنکھیں عشق۔ تو عشق کی نماز پڑھا کرو، عشق کی نماز۔ ادھر مطلب نہیں کہ عشق کی نماز بے وضو ہوندی ہے، وہ اس سے طرح وضو کر کے مسجد ہی جو ہوندی ہے مندے گھر پڑھنا شروع ہو جاؤ، ہاں مندے مندریاں پا لو۔ عشق کی نماز پڑھنی پڑتی ہے، وہ یہی نماز ہوتی ہے، صرف اس نماز کو عشق میں بدلنا پڑتا ہے۔ ہم سر رکھتے ہیں اٹھانے کے لیے اور عاشق سجدے میں سر رکھتے ہیں کبھی نہ اٹھانے کے لیے، کبھی نہ اٹھانے کے لیے۔ تو البتہ اس نے کہا کہ چنگے سنگ ترے، تو اس درویش پر وجد طاری ہو گیا، رقص کرنے لگا۔ جب ہوش میں آیا تو مریدوں نے کہا کیا حضرت جی یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا اس کی صدا تو سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جی وہ تو اپنے سنگترے بیچ رہا ہے۔ نہیں نہیں، وہ کہہ رہا ہے چنگے سنگ ترے،
جڑے چنگیاں سنگ لگے اترے. تو اس لیے حضرات محترم میاں صاحب نے فرمایا تھا نا کہ پھٹیاں نہ لگ کے لوہے ترن، لوہے تر دے، اس طرح کوئی شعر ہے. چلو رہن دے، میں بھی نہیں یاد ہوندے شعر، میں یہ چھوٹے چھوٹے میں اپنا ایک ذوق ہے وہ جڑا اندر جڑی گل لگ جائے وہ یاد ہوندی ہے. میاں صاحب دا کلام تو اتنے تک تے ساڈی رسائی ہی نہیں ہے. میاں صاحب جیسی ہستی خدا دے بندے ہو تو وہ تو جہاں سے بول رہے تھے نا وہ بول وہ رہے تھے، بلوا مصطفیٰ رہے تھے. ان کی کلام تک کون پہنچ سکتا ہے؟ وہ تو کیا بات ہے ان کے کلام کی. اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے جی. نور الحق صاحب کدھر ہو؟ ٹھیک ہے. نہیں وہ الارم ہو گیا جناب. اللہ تعالیٰ حاضری قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ نہیں وہ الارم ویسے ہی نور الحق صاحب نے بجا. میں ایک بات بتاؤں، مجھے وقت بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جتنا میں وقت کو جانتا ہوں شاید کوئی جانتا ہوگا. تو حضرات محترم اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری قبول و منظور فرمائے. اب تھوڑی دیر کے لیے بسم اللہ. اللہ 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 جل جلالہ. اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. حضور غزنوی سرکار کا فیضان جو پیر بشیر صاحب کی صورت میں مجسمہ فیض یہاں پھر رہے ہیں، ان کی توجہ تھی یہ دیکھیں نا، جب بندہ دیکھتا ہے تو آنکھ سے دیکھتا ہے لیکن فیصلے سارے دماغ سے ہو رہے ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھو، آنکھ صرف دیکھتی ہے پہچانتی نہیں. آنکھ صرف دیکھتی ہے پہچانتی نہیں. پہچانتا دماغ ہے ورنہ دیکھتا تو پاگل بھی ہے. تو پہچانتے وہ ہیں، آنکھ یہ ہے. بس اگلی ان تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں. پھر ساتھ خلیفہ پیر صوفی سراج الدین صاحب جو ایک وقت کامل درویش گزرے ہیں، ان کے صاحبزادے تشریف فرما ہیں. تو یہ محبتوں کا ایک کیفیت ہے، سرور ہے. تو بس اب فائدہ اٹھاؤ. ایک قیمتی اثاثہ ہے تواڈے کول، انہاں دے پیچھے ٹرو گے تو فیض پاؤ گے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے الہ العالمین، یہ پاکیزہ بزم نور و سرور بعنوان عرس مبارک، اس میں ذکر ہوا، تلاوت ہوئی، واز ہوا، لنگر تقسیم ہوا، اہل ایمان آئے، پنڈال سجایا گیا. اے الہ العالمین، قولی فعلی مالی عبادت بعنوان عرس مبارک حضور خواجہ غلام محی الدین غزنوی سرکار نیروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور قبلہ عالم پیر طریقت سرخیل اولیاء حضور قبلہ پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور خواجگان موڑوی اور نیروی کا عرس، اور پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات پیر سید اشرف علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک. اللہ اس کی تقریب میں قولی فعلی مالی جو بھی صحیح جمیلہ اور عبادت کی گئی، حرفن حرفن قولن فعلن مالن
اے الہ العالمین اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ اے الہ العالمین ایک ایک لگائی گئی پائی، ایک ایک بولا گیا لفظ، ایک ایک کی گئی محنت اپنے دربار میں قبول و منظور فرما، اور یہ ثواب ہم تیرے پیارے حبیب کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ تو قبول و منظور فرما بوسیلہ سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم، انبیاء و اصحاب اہل بیت و محات المومنین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ تو قبول و منظور فرما۔ اے الہ العالمین تابعین، تبع تابعین، اولیاء، علماء، مومنین، مومنات کو پیش کرتے قبول فرما۔ خواجگان کیاں شریف، خواجگان موڑا شریف، خواجگان نہریاں شریف کی ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ جتنے بھی قرآن پاک پڑھے گئے، سورہ ہائے مبارکہ پڑھی گئی، اور آد و وظائف کیے گئے، ذکر و اذکار کیا گیا، اے اللہ یہ حرفاً حرفاً اپنے دربار میں قبول فرما، اور ان ہستیوں کو جنہوں کو ثواب پیش کیا اللہ ان کو پہنچا دے، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ پیر سید اشرف علی شاہ صاحب کو اس کا ثواب پہنچا کر اللہ ان کی قبر پر مزید انوار کی برسات فرما۔ اے الہ العالمین پھر جتنے عقیدت مند یہاں آئے، لنگر پکانے والے، خدمتیں کرنے والے، پنڈال سجانے والے، مہمانوں کے آگے لنگر پیش کرنے والے، پھر محبت سے آنے والے، سنانے والے، سننے والے، آنے والے، ملنے والے، ملانے والے، ہر ایک نے جو کیا اس نے اپنی توفیق کے مطابق کیا، اللہ اجر تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اللہ سب کا بیڑا پار فرما۔ اے اللہ جن خواجگان کا عرس ہے ان کی نگاہ کرم میں جگہ عطا فرما، مصطفیٰ کریم کی نگاہ کرم میں جگہ عطا فرما، اور بالخصوص اللہ ہمارے عقائد میں ہمیں پختگی اور پاکیزگی عطا فرما، اعمال کی طہارت عطا فرما، کردار کا نکھار عطا فرما، عشق کا کیف و سرور عطا فرما، جسم و جان کی سلامتی عطا فرما، روح و ایمان کی سلامتی عطا فرما، دین اور دنیا کی برکت عطا فرما، دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما۔ جن بچوں نے قرآن پڑھا، حفظ کیا، اور جنہوں نے حفظ کروایا، اور جنہوں نے انتظام کیا، خرچہ کیا، کھلایا پلایا، اللہ جس طرح جس نے جو کاوش کی اللہ تو ان کو جانتا ہے، ان کی محنت بھی جانتا ہے، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرما، اور قرآن کے نور سے اللہ ان سب کو فیض یا فرما۔ اے الہ العالمین اس آستانے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ سید اکبر علی شاہ صاحب، اے اللہ یہ شاہ صاحب کے بھائی ہیں، اس جگہ کے والی و وارث ہیں، شاہ صاحب کے بھائی ہیں، سادات گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، اس مرکز کے والی و وارث ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکات اور ترقی اور عروج عطا فرما۔ خلیفہ محمد نواز صاحب جو اس جگہ کے محتمم ہیں، جو اس جگہ کے متولی ہیں، اس جگہ کے خادم بھی ہیں، اور جو محبت کرنے والے ان کے لیے میں کہتا ہوں ایک وقت میں مخدوم بھی ہوں گے، اور پیر بشیر صاحب مدظ العلی کے نور نظر بھی ہیں، اللہ اس خلیفہ صاحب کو ترقی اور عروج عطا فرما اور برکت عطا فرما۔ اے اللہ پیر طریقت، رہبر شریعت، کشتہ محبت شیخ طریقت پیر محمد بشیر صاحب کو اللہ شفاء کاملہ، زندگی دراز اور فیضان میں مزید وسعت عطا فرما۔ پیر طریقت حضرت صاحبزادہ آصف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکات، ان کے آستانے کو ترقی اور عروج عطا فرما۔ صاحبزادہ منیر صاحب کی جوانی میں برکات عطا فرما۔ اب جتنے علماء، خلفاء، قمر صاحب سمیت، جتنے نذیر صاحب سمیت علماء تشریف فرما ہیں، محبت والے تشریف فرما ہیں، اللہ ان میں اپن اس مسکین کو شامل کر کے کہتا ہوں اللہ ہم سب پر ایک بار کرم کی نظر ڈال دے، اللہ سب پر کرم فرما، اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، اور پاکستان میں اٹھنے والے ہر فتنے کو دفع دور کر دے، اور محبت رسول کا سرور عام کر دے۔ اے الہ العالمین فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کو آزادی عطا فرما، روئے زمین پر اسلام کو غلبہ عطا فرما، اور یہاں خدمتیں کرنے والے، حصہ لینے والے اللہ اجر عظیم عطا فرما۔ اب وسیم صاحب سے جتنے ساتھی نے، محمود صاحب، وسیم صاحب اور کڑے نے سارے انہوں دے نام، مقصود کلندر صاحب، وسیم صاحب اور پوری جماعت، اے الہ العالمین، اے الہ العالمین اساں نہ تو نہ جاننے پر چہرے جاننے ہیں، اے الہ العالمین اساں نو جس طرح ایک کوئی گل کرنے ہیں، جنہ نسبتاں نال اتھے اکٹھا کیتا ہی سونیا قیامت وچ انہاں نسبتاں نال اکٹھا کری، انہاں نسبتاں نال اکٹھا کری، سونیا سونے دی محبت عطا کر دے، سونیا نبی پاک دی محبت عطا کر دے۔ اسی کنگلے ہاں، اسی خالی ہاں، سوالی ہاں، اے الہ العالم کرم دی خیر عطا فرما، کرم دی بھیک عطا فرما۔ سٹیج تو لے کے او آخر تک جڑے میرے عزیز پیارے جوان کھڑے نے، بزرگ کھڑے نے، سفید ریش نے جتے بیٹھے نے، اے الہ العالمین اے جڑے ہاتھ اٹھے نے اے بڑے خطاکار ہاتھ نے، بڑے پھلے ہاتھ نے، بڑے میلے ہاتھ نے تے بڑے ہی کمزور نے، اے الہ العالمین انہاں کمزور ہتھاں وچ عشق دی طاقت عطا فرما،
عبادت دا ذوق عطا فرما، انہاں ہاتھاں وچ اپنے کرم دی خیر پا دے، اپنے کرم دی بھیک عطا کر دے، نہریاں شریف تے اللہ نظر کرم کر دے۔ ساڑھے اکابر مشائخ حضور قبلہ فضل ربانی صاحب، شیر ربانی صاحب نو اللہ صحت تے لمبی زندگی، پیر غلام ربانی صاحب نو سلامتی، پیر نور العارفین صاحب نو ترقی عطا فرما۔ اساں سارے اور جتنے بھی یہاں اتھے دے صاحبزادے تے مشائخ نے اللہ سارے دے کرم فرما۔ دعاواں واسطے آکھن والے قبلہ پیر صاحب نو بھی کہندے نے، مینوں بھی کہندے نے، دیگر مشائخ نو بھی کہندے نے، اللہ انہاں سارے دی مراداں پوریاں فرما۔ ساڑیاں تیاں پہناں ماواں بیٹھیاں نے، اللہ انہاں دی عزت آبرو محفوظ فرما، دلاں دے نیک مراداں پوریاں فرما، دکھ تکلیف رنج دور فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دعا اور کرو، اے الہ العالمین، دین کے بارے میں اور عقیدے کے بارے میں ہر آنے والے فتنے کو اللہ دفع دور کر دے اور ہمیں محفوظ کر دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔